Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class. We were discussing the topic of transposition or transposable genetic elements, and it has been a series of videos. Now we have almost reached the end of it, and now we are going to discuss transposition in maize, the ACDS elements in maize or transposition in maize discovered by Barbara McClintock. She was an American scientist, and she was the first lady to discover these transposition or jumping genes, as they were initially known, because of their nature of moving from within the chromosome and within the genome from one chromosome to another. تو باربرا میکلنٹاک نے جو ایکسپیریمنٹس کیے، اب اس نے اپنے ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ بتایا ان جینز کے بارے میں، اور اس کا جو پروجیکٹ تھا یا اس کے جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ بیسیکلی میز کے کرنل پہ تھے. ان کا جو میز کا یہ ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کرنل کہتے ہیں، وہ جس کو بھٹا یا جس کو ہم سٹا کہتے ہیں، کرنل ایئر، اسی کے اوپر اس کے سارے تجربے تھے. خاص طور پہ اس میں جو سٹرپنگ ہوتی ہے یا اس کے اندر جو اس کے جو گرینز ہوتے ہیں، میز کے جو دانے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو سپاٹس ہوتی ہیں یا سٹرپنگ ہوتی ہے، یعنی ایسے لائنز وغیرہ اس کے اوپر آتی ہیں، تو یہ اس کے اوپر وہ تجربے کر رہی تھی. باربرا میکلنٹاک نے تو اس کی نیچر کو نہیں بتایا کہ یہ ACDS ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس نے بتایا کہ یہ جمپنگ جینز ہیں یا یہ موویبل ایلیمنٹس ہیں، یعنی یہ موو کرتے ہیں میز کے جینوم کے اندر. پھر ان سائنٹسٹ نے، جن میں نینا فیڈراف اور جویشم میسنگ، پیٹر سٹارلنجر یا لنگر اور ہائنز سیڈلر، سوزن ویسلر اور دوسرے لوگوں نے نہ صرف ان ایلیمنٹس کو آئسولیٹ کیا بلکہ ان کا پھر بعد میں مالیکولر سٹرکچر بھی معلوم کیا. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ بجائے ان کے مالیکولر سٹرکچر کو معلوم کیے اور ڈیٹیل میں جانے کے بغیر باربرا میکلنٹاک نے یہ ساری چیزیں صرف اور صرف جینیٹک انالیسس کے ذریعے معلوم کی. جو اس کے پاس رزلٹ آ رہے تھے کراسس کے، اس کی بنیاد پہ اس نے یہ رزلٹ دیا کہ یہ جو جینز ہیں ان میز کے اندر ان چیزوں کی، وہ جمپنگ جینز ہیں، موویبل ایلیمنٹس ہیں. اب اس نے یہ جو اب ان کا ذکر آئے گا کہ یہ AC اور DS سے کیا مراد ہے. اس نے کروموسوم بریکیج کے ذریعے یہ ساری چیزیں معلوم کی میز کے اندر. اس نے پھر جینیٹک مارکرز، اور جینیٹک مارکرز اگر آپ نے جینیٹکس کے کراسز کیے ہیں، ہوپ فلی آپ نے کیے ہوں گے 6th سیمسٹر میں یا 3rd میں بھی جینیٹکس ہے. 6 میں خاص طور پہ یہ کراسز وغیرہ، کروموسوم میپنگ، دوسری چیزیں ہیں. تو اس میں پھر ہم جینیٹک مارکر استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ کیریکٹرز ہیں جن کو ہم پھر ٹریس کرتے ہیں کراسز میں، تو ان کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، مارکرز. تو وہ کروموسوم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو وہ ایک قسم کا ایک لیبل کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو اس نے جینیٹک مارکرز، کون سے جینیٹک مارکرز؟ جو اس کے میز کے کرنل کے کلر جو ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس مارکرز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پھر وہ بریکیج ایونٹس جو تھے ان کو ڈیٹیکٹ کیا کہ کہاں کہاں پہ کروموسوم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. اور اگر کوئی مارکر جو تھا وہ اٹ واز لاسٹ، یعنی کہ وہ گم ہو جاتا تھا یا غائب ہو جاتا تھا، اگلی جنریشن میں وہ نہیں ہوتا تھا، تو اس سے ظاہر ہے کہ باربرا میکلنٹاک کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ چونکہ کروموسوم کا سیگمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ مارکر بھی، کیونکہ جتنے بھی جینیٹک مارکرز ہیں ظاہر ہے وہ جینز ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جینز آر لوکیٹڈ آن کروموسوم. تو اگر کروموسوم کا کوئی سیگمنٹ جو ہے وہ لوز کر جائے، گم ہو جائے اور سیل سے ضائع ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ جو اس کے ساتھ جتنی بھی جینز ہوں گی، 1 یا 2 یا جتنی بھی ہو سکتی ہیں، دے ول بی لاسٹ ایز ویل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کروموسوم کا ٹکڑا کیوں ضائع ہوگا؟ وہ اس لیے ضائع ہوگا کہ اگر اس کی بریکیج ہوگی. تو کروموسوم کا ایسا ٹکڑا جو کہ بریکیج کے بعد ضائع ہو جائے تو ظاہر اس کے ساتھ جتنی بھی جینز ہوں گی وہ بھی ساری چلی جائیں گی. تو یہ چیزیں اس نے اپنے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے معلوم کی.
اور یہ لاس آف مارکر کیسے پتہ چلتا تھا؟ وہ پہلے جی بات ہم نے کر دی کہ یہ کلر جو اس کا مین فوکس تھا وہ کلرز، تو کلر جو ہے، اور اگر آپ نے کبھی میز کے گرین کا سٹرکچر پڑھا ہے تو اس میں ایک ایلیوران لیئر ہوتی ہے جس میں ایلیوران گرینز ہوتے ہیں، بیسیکلی انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اس کے اینڈوسپرم کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے اس کے ٹرپلائڈ اینڈوسپرم کی، اس کے ارد گرد لیئر ہوتی ہے، ایلیوران لیئر ہوتی ہے. اور یہ ایلیوران لیئر جو ہے یہ اس میں انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر جو سٹارچ ہوتا ہے، کیونکہ میز جو ہے وہ سٹارچ رچ سیڈ ہے یا گرین ہے، تو اس ایلیوران کا ایک یہ ہوتا ہے مخصوص رنگ ہوتا ہے جو کہ جس کے اوپر یہ باربرا ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی. تو یہ جو جینیٹک مارکرز ہیں، یعنی جو جینز ہیں، ان کی وجہ سے ایک رنگ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ مارکرز نہ ہوں تو وہ کلر کیا ہو جاتا تھا، چینج ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی چیز ضائع ہو گئی ہے. تو اب اس میں ایک ایکسپیریمنٹ میں اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ کروموسوم نمبر 9 کی. تو اس کے اوپر جو اس نے جینیٹک مارکر کے طور پہ استعمال کیا وہ ایک ایلیل تھی سی لوکس. اور یہ کروموسوم جو 9 تھا، فار ایگزامپل ویسے ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ، تو یہ کروموسوم 9 ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بڑا آرم ہے اور یہ اس کا شارٹ آرم ہے، یہ چھوٹا آرم ہے. تو یہ جو سی لوکس والی جین ہے، یہ ایلیل ہے، وہ اس کے شارٹ آرم کے اوپر لوکیٹڈ تھی. کون سا؟ کروموسوم نمبر 9 جو میز کا تھا اس کے اوپر. اب سی اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ڈیش یا آئی لگا ہوا ہے، یہ بیسیکلی یہ آئی ہے. اب اس میں جو سی کے اوپر آئی لگا ہوا ہے یہ ڈومیننٹ انہیبیٹر ہے ایلیوران کلریشن کا. یعنی سی لوکس جو ہے ایک وہ ہے، اور ایک دوسری ہے سی آئی جو کہ اس ایلیوران کلریشن کو کیا کرتی ہے؟ انہیبٹ کرتی ہے. دوسری یہ کہ یہ ڈومیننٹ ہے. جب یہ آ جائے گی تو یہ ایک ڈوز میں بھی ہو، یعنی کہ سنگل بھی ہو سی آئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس میں ہوموزائگس کنڈیشن میں یا ڈپلیکیٹ میں ہو، یہ سنگل بھی ہو تو یہ اٹ کین انہیبٹ دا فارمیشن آف کلر ان دی ایلیوران گرینز. اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی کلر میں یہ جین آئے گی تو وہ سارے کرنلز کیا ہو جائیں گے، وہ ایئرس، وہ جو بھٹے ہوں گے اس کے، وہ سارے کے سارے کلر لیس ہو جائیں گے. اب اس نے یہ 2 ایئرس لیے، سی سی ایئرس اور یہ سی سی ایئرس. ٹھیک ہو گیا؟ ساری اس کے ٹیسل، یعنی کہ یہ ایئرس تھے، یہ فیمیل تھے، اور یہ ٹیسل کیونکہ میز منوشس ہے تو اس کے میل اور فیمیل فلاور علیحدہ ہوتی ہیں. یہ جو ایئرز ہوتی ہیں یہ فیمیل فلاور ہوتی ہیں، اور جو اس کے سٹیمن والے جو میل فلاور ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، تو ان کو ٹیسلز. تو اس میں وہ ہوموزائگس تھے انہیبیٹر جین کے حوالے سے اور یہ کلر والے جین کے حوالے سے، ان دونوں کو اس نے کراس کیا. اب اینڈوسپرم جو بنا، اینڈوسپرم چونکہ ٹرپلائڈ ہوتا ہے تو وہ یہ تھا سی آئی اور سی سی، 2 alleles فرام دی فیمیل پیرنٹ اینڈ 1 فرام دی میل پیرنٹ. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ آپ یہاں پر دیا ہوا ہے. اب اس کے بعد میکلنٹاک نے دیکھا کہ موسٹ آف دیز کرنل جو تھے وہ کلر لیس تھے ایز ایکسپیکٹڈ، اور کچھ جو تھے انہوں نے براؤن پرپلش یا براؤن پرپل یا براؤنش پرپل پگمنٹ شو کیا. تو کچھ تو کلر لیس تھے کیونکہ یہ جین جو ہے انہیبٹ کرتی ہے، تو وہ تو کلر لیس ہو گئے، لیکن کچھ کے اندر براؤنش پرپل جو تھے وہ پگمنٹ پائے جاتے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو میکلنٹاک نے ایکسپلین کرنا تھا، تو ان موزیکس میں، یعنی جن میں وہ پرپل یا براؤنش پرپل جو تھے وہ کلر پائے جاتے تھے، تو ظاہر ہے اس کا ایک ہی اس کے پاس یہ تھا، سجیشن تھا یا اس کا گیس تھا یا اس کی ایکسپلینیشن تھی کہ لازمی بات ہے کہ یہ جین مسنگ ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب یہ کلر بنانے والی جین کلر کو انہیبٹ کرنے والی جین نہیں ہوگی تو کلر بنے گا، یہ ہوگی تو کلر نہیں ہوگا، یہ جب نہیں ہوگی تو کلر بنے گا. تو اس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو انہیبیٹر ایلیل ہے سی آئی، یہ لاسٹ یعنی ضائع ہو گئی ہے جب اینڈوسپرم بن رہا تھا، اینڈوسپرم کی ڈیولپمنٹ کے دوران. تو اس سے ایسا ٹیشو بنا جس کے اندر پگمنٹ بن سکتا ہے، ایسا ٹیشو کا پیچ بن گیا اس کے اندر. تو اب اس کی جینوٹائپ یہ ہوگی، یعنی یہ ڈیش سی سی، کیونکہ یہ ڈیش شو کرتی ہے لاس آف سی آئی. یہاں پہ سی آئی ہونی چاہیے تھی کیونکہ پیچھے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو جینوٹائپ تھی اینڈوسپرم کی ہے سی آئی اور پھر سی سی. تو یہ ڈیش شو کرتی ہے کہ ادھر سی آئی جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، وہ نہیں ہے.
اب میکلنٹاک نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو ایکسپلین کیا اور وہ آگے ڈائیگرام میں آ رہا ہے کہ کیا ہوا یا کیا ممکن ہے جس کی وجہ سے یہ C1 جو تھی یا CI جو تھی یا انہیبیٹر جین جو تھی یا ایلیل وہ اٹ ہیز بین لاسٹ. تو اس نے بتایا کہ ایک بریک ہوا ہے یعنی کروموسوم ٹوٹا ہے اور اس میں وہ ڈائیگرام ہے ایرو تو ڈیٹیچ سیگمنٹ جو ہے اس فرام اٹس سینٹرومیئر تو وہ سینٹرومیئر سے وہ ٹکڑا ضائع ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کروموسوم ہے. اب اگر اس کا آپ یہاں سے یا یہاں سے کوئی پیس کاٹیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اے سینٹرک کیونکہ یہ جو پیس کٹے گا اس کے ساتھ سینٹرومیئر نہیں ہے. اور یو نو اٹ ویری ویل ہوپ فلی کہ اے سینٹرک فریگمنٹ یعنی فریگمنٹ وداؤٹ سینٹرومیئر یہ وہ ہوتا ہے جو کہ کروموسوم کی جب موومنٹ ہوتی ہے مائٹاسس میاسس میں تو وہ موو نہیں کر سکتا. تو جب موو نہیں کرے گا تو جب کروموسوم نئے سیلز میں جائیں گے تو یہ جو اے سینٹرک فریگمنٹ ہے یہ راستے میں رہ جاتا ہے یہ نئے سیلز کو نہیں پہنچتا اینڈ اٹ از لاسٹ. یہ نئی نیوکلیائی میں نہیں جاتا یہ سینٹر میں رہ جاتا ہے اور اٹ از لاسٹ. اور جب یہ اس کے اوپر جتنی جینز ہوں گی وہ بھی کیا ہو جائیں گی وہ بھی اس کے ساتھ ہی ضائع ہو جائیں گی. تو یہ فریگمنٹ لاسٹ اٹ از لاسٹ اور جتنے بھی اس سیل کے ڈسینڈنٹس ہوں گے ان سب میں وہ پارٹ نہیں ہوگا کیونکہ ان کو وہ نہیں ملا اپنے پیرنٹ سے. اب وہ لاسٹ فریگمنٹ جو تھا یعنی جس طریقے سے اس کو میکلنٹاک نے ایکسپلین کیا کہ اس کے اوپر یہ CI جین تھی تو جب وہ ضائع ہو گیا تو یہ CI جین بھی کیا ہو گئی اٹ از آلسو لاسٹ. None of the cells in this clone is inhibited from forming pigment. تو وہ تمام سیلز جن کو یہ جین نہیں ملی تو اس کو وہ کلون یہاں پہ کہہ رہی ہے یعنی وہ جو سارے سیلز جو اس گروپ کے تھے جن میں یہ ایلیل نہیں تھی تو وہ اس قابل تھے کہ وہ پگمنٹ بنا سکیں تو پھر وہ پگمنٹ ظاہر ہوئے. اگر انہی سیل میں سے کسی نے ایلیوران بنائے تو ایلیوران میں لازمی بات ہے کہ وہ پگمنٹ آنا تھا تو اس میں پیچز آ گئے پرپل ٹیشو کے تو یہ آگے فگر جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس میں یہ تو بریکیج رسپانسبل جو ہے اس نے کہا کہ یہ جو بریکیج ہوتی ہے جس سے یہ موزیک کرنل پیدا ہوتے ہیں. موزیک سے مطلب یہ ہے کہ ان کرنلز میں یعنی وہ جو سٹا تھا اس کے اوپر جو گرینز تھے تو وہ ڈفرینٹ کلر والے تھے پیچز تھے اس میں کلر کے تو اس کو موزیک کہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ موزیک اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ایک بریکیج ہوئی ہے اور وہ کروموسوم 9 میں ہوئی ہے اور کہاں پہ ہوئی ہے ظاہر ہے کہ ایک خاص جگہ پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے وہ یہ ہے ڈائیگرام ہے. اب یہ ایک پیرنٹ ہے جس میں یہ کلر بنانے والی جین ہے یہ دوسری ہے جس میں وہ کلر بنانے والی جین انہیبٹ کرنے والی جین ہے. تو اب اس سے فرٹیلائزیشن ہوئی یہ دو یہ آ گئے ایک یہ آ گئے تو ہمارے پاس کیا چیز بن گئی CC اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ DS بھی اس کے ساتھ ہے تو یہ بن گیا. اب اس کے بعد یہ وہ 3 کروموسوم ہے کیونکہ یہ ٹرپلائڈ ہوتا ہے جو اینڈوسپرم ہوتا ہے تو اینڈوسپرم میں کسی بھی وجہ سے یہ جہاں پہ یہ DS تھا تو یہاں سے یہ کروموسوم کا ٹکڑا ٹوٹ گیا. اب وہ ٹکڑا ٹوٹا جس میں CI جین ہے تو یہ سینٹرک فریگمنٹ ہے یہ ختم ہو گیا. اور جب مائٹاسس ہوئی تو اب مائٹاسس میں جو سیلز تھے ان کو یہ ٹکڑا نہیں ملا ان کو یہ 2 ٹکڑے ملے یہ 2 کروموسوم ملے یعنی ڈیش اور CC. یہاں پہ جو تھا وہ CI تھا جو کہ مسنگ ہے وہ نہیں ہے. تو یہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. تو اس نے وہ فیکٹر جس کی وجہ سے یہ بریک ہوا اس نے اب آپ کو اس کا مطلب سامنے آ رہا ہے کہ DS سے کیا ہے فار ڈسوسیشن کہ یہ کوئی فیکٹر ہے کوئی چیز ہے جو اس بریکیج کا باعث بنی ہے اور اس کو اس نے نام دیا DS فیکٹر فار ڈسوسیشن. اور اس نے کہا کہ یہ جو فیکٹر ہے یہ بذات خود انڈیوس نہیں کر سکتا کیا چیز کروموسوم کا ٹوٹنا یعنی یہ جو DS فیکٹر ہے اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ کروموسوم کو توڑ سکے. میکلنٹاک نے بتایا کہ DS فیکٹر اب یہ اس کی کمال ہے کہ جو آج کل ٹیکنالوجی ہے جیسے آج کل ہم DNA کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پیئرز اور وغیرہ یہ چیزیں اس دور میں نہیں تھی جب یہ بار بار میکلنٹاک یہ ایکسپیریمنٹس کر رہی تھی.
تو پھر اس نے بتایا کہ یہ جو ڈی ایس فیکٹر ہے، اس نے اتنی ڈیٹیل سے یہ ایکسپیریمنٹس کیے کہ وہ یہ چیز بتانے میں کامیاب ہوئی کہ یہ جو ڈسوسیشن فیکٹر ہے یہ اکیلا کام نہیں کرتا، اس کو ایک دوسرا فیکٹر ایکٹیویٹ کرتے ہیں، کیا کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کو اس نے پھر اے سی فار ایکٹیویٹر. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی اے سی ڈی ایس ایلیمنٹس کیا ہیں. تو ڈی ایس ڈسوسیشن کرتا ہے لیکن یہ اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو ایک ایکٹیویٹ کرنے والا ایک اے سی فیکٹر ہوتا ہے جس کو ایکٹیویٹر ہے. تو یہ اے سی فیکٹر جو ہے کچھ بیس کے اسٹاک یعنی بیس کے اس میں ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا. تو جب ان اسٹاکس کو کراس کیا جاتا ہے مختلف اسٹاکس کو، تو اے سی جو ہے وہ ڈی ایس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ ایسی کنڈیشن بناتا ہے جس سے کہ کروموسوم کی بریکیج ہوگی. یعنی جو بریکیج ہوگی وہ تو ڈی ایس تو کرتا ہے لیکن ڈی ایس کو اس کے لیے ایک ایکٹیویشن چاہیے، اور وہ کون پرووائڈ کرتا ہے، وہ اے سی فیکٹر پرووائڈ کرتا ہے. تو جب اے سی ڈی ایس کے ساتھ مل جائے گا تو پھر یہ کروموسوم کا یہ جو ٹوٹنا ہے اس پیس کا جہاں پہ سی آئی جین تھی، اٹ از پاسبل، ورنہ ڈی ایس اکیلا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اے سی ڈی ایس سسٹم، کہ اے سی اور ڈی ایس مل کے جو ہے وہ کروموسوم کی بریکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس نے یہ پرووائڈ ایکسپلینیشن کہ یہ انسٹیبلٹی کیوں ہے، یہ کروموسوم 9 انسٹیبل کیوں ہے، اس میں یہ ایک پیس جو ہے وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کرنل کے کلرز میں. تو یہ اس کو ایکسپلین کیا باربرا میکلنٹاک نے. تو یہ کچھ اس کے اے سی ڈی ایس ایلیمنٹس کی بات تھی کہ ڈی ایس کو اے سی ایکٹیویٹ کرتا ہے. اسی کے حوالے سے یہ بھی اٹ از کنٹینیوڈ، ختم نہیں ہوئی بات، کیونکہ ابھی اس نے وہ جمپنگ جینز یا موویبل جینز والی بات کرنی ہے آگے جا کے. تو مزید اس کی جو فردر ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ ویڈیو ہماری کافی بڑی ہو گئی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.